السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباؤ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقہ توسل سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب کائنات رب جل جلالہ تمام دوستوں کو قدم قدم پہ دارین کی برکت عطا فرمائے۔ دوستان محترم، آج میں آپ احباب کے سامنے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ آپ کی ایک ایسی کرامت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا، کائنات عالم کے اندر تین چیزیں ایسی ہیں جو عام انسانوں کی عقل سے بالا تر ہوتی ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو عام انسانوں کی عقل سے بالا تر ہوتی ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پہ معجزہ آتا ہے، دوسرے نمبر پہ استدراج اور تیسرے نمبر پہ کرامت۔ یعنی معجزہ اسے کہا جاتا ہے جو عام انسانوں کی عقل سے بالا تر ہو، یعنی عام انسانوں کی عقل میں وہ بات نہ آئے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی بات جو عام انسانوں کی عقل سے بالا تر ہو اور وہ ہماری نظر کے سامنے آئے تو اسے جو ہے وہ معجزہ کہا جائے گا۔ اگر اس کی نسبت اللہ کے کسی نبی کے ساتھ ہوگی پھر اسے معجزہ کہا جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی ایسا کام جو ہے جو عام انسانوں کی عقل سے بالا تر ہو، نسل انسانیت کی عقل سے اونچا ہو، وہ سمجھ میں نہ آئے اور اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کے ولی کے ساتھ ہو جائے، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور ایسا کوئی کام جو عام انسانوں کی عقل سے بالا تر ہو اور اس کی نسبت دنیا دار کسی جادوگر کی طرف ہو جائے، اسے معجزہ یا کرامت نہیں کہیں گے بلکہ اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ آج میں نے آپ احباب کے سامنے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ آپ کی ایک کرامت کو عرض کرنا ہے، اور دعا ہے کہ رب کائنات رب جل جلالہ ہمیں حضور داتا علی حجویری علیہ الرحمہ ان کے ساتھ اور زیادہ محبت و عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ولی ہو گئے ہیں یا قیامت تک آئیں گے ہر ولی کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، یہ جو کرامتیں ہم عرض کرتے ہیں، ان کرامتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی ولی کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جب موقع کی مناسبت کے ساتھ اگر کوئی ایسا موقع آتا تھا کہ جس طرح اللہ کے ولی جو ہیں وہ دور حاضر کے مطابق جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آنے والوں کو ایسا معجزہ دکھاتے تھے کہ لوگ دیکھ کر مان جاتے تھے، اور اسی طرح ہی اللہ کے ولی جو ہے وہ اپنے پاس آنے والے سائلین کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کرامت دکھاتے ہیں تاکہ ان کی کرامت کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا ہو اور لوگ سمجھ جائیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے غلاموں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، پھر ان غلاموں کی آقا محمد مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ تو دوستان محترم، حضرت داتا صاحب گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ آپ جو ہے راوی کے کنڈے پہ آپ نے خیمہ لگایا ہوا تھا، اور ان دنوں کے اندر جو ہے وہ وہاں سے کوئی ہندوؤں کی برات گزری، اور برات جب گزری تو وہ رستہ بھول گئے۔ کسی دیکھنے والے نے کہا کہ وہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ کلی لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہم سبھی نہیں جاتے، کوئی ایک جائے، ہو سکتا ہے وہاں پہ کلی کے اندر بیٹھا ہمیں کوئی نظر آئے اور جو ہے وہ اس سے رستہ پوچھ کر آئے۔ ظاہری بات ہے وہ اس رستے پہ بیٹھا ہوا ہے، اسے رستے کا پتہ ہوگا۔ جس طرح ہم جو ہے دنیا داری کے معاملات کے اندر بندہ رستہ بھول جاتا ہے پھر وہ پوچھتے ہیں، ایسے ہی جب ہندوؤں کی برات جا رہی تھی وہ رستہ بھولے تو انہوں نے جو ہے یہ مشورہ کیا کہ ہم کوئی ایک جائے اور یہ جو کلی کے اندر جو ہے اگر کوئی وہاں ملے اس سے رستہ پوچھ لینا۔ اب ایک بندہ گیا اور جا کر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ آپ سے پوچھنے لگا، اے بابا جی آپ یہاں کے رہنے والے ہو؟ حضرت داتا صاحب نے فرمایا جی بیٹا میں یہاں کا رہنے والا ہوں۔ تو اس نے کہا بابا جی ہم رستہ بھول گئے، ہمیں رستہ بتا دو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ آپ کی ولایت کی نگاہ بڑی دور
दूर तक काम करती थी। आपने फरमाया बेटा तू अकेला रास्ता भूला है या कोई और भी है? कहा बाबा जी और भी मेरे साथ पूरी बारात के लोग हैं और हम सभी रास्ता भूल गए, हमें रास्ते का पता नहीं है, अगर आपको पता है आप हमें रास्ता बता दो। आपने फरमाया भाई तुझे अकेले को बताऊं या सभी को बता दो? उसने कहा जी सभी को बता दो, हो सकता है बाद में जाकर हम फिर भूल जाएं। आपने फरमाया जाओ और सबको बुला के ले आओ। अब सारी बारात जो है वो हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा आपके उस खैमे के पास तशरीफ लेके आई। जब वो आ गए हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा आपने फरमाया अब बताओ रास्ता बता दूं या रास्ता दिखा दूं? आप बताओ रास्ता बता दूं या रास्ता दिखा दूं? एक बोलकर कहता है हुजूर बाबा जी आप अगर रास्ता बताओगे हो सकता है हम फिर भूल जाए, हम फिर पूछते फिरेंगे, आप हमें रास्ता बताओ नहीं बल्कि आप हमें रास्ता दिखा दो। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा लाहौर की सरजमीन पर रावी दरिया के कंडे पर जो है किनारे पर आपने खैमा लगाया हुआ था और ये सारी हिंदुओं की बारात आपने अपने सामने खड़ी है और आप उठे और आपने उठकर सारी बारात को मुखातब किया और मुखातब करके हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा आपने यूं उंगली का इशारा किया। आपने फरमाया वो सामने देखो, वो सामने देखो, वो सामने देखो। अब खड़े लाहौर की सरजमीन पर थे हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा आपने लाहौर की सरजमीन पर खड़े होकर वो पूरी हिंदुओं की बारात को हुजूर आका मोहम्मद मुस्तफ़ा का रोज़ा दिखा दिया। हुजूर आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का रोज़ा दिखा दिया। तो जब ये इतनी बड़ी करामत देखी और बताया ये वो रास्ता है, यानी जब तुम आए थे तुम बातल पर थे और मैं अली हजवेरी की बारगाह में आए और मैंने आपके दामन को पकड़कर करीम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया है। वो सारी हिंदुओं की बारात जो है वो हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा आपकी इस करामत को देखकर जो है आपके हाथ पर कबूल इस्लाम करके हुजूर आका अलैहि सलातो सलाम की गुलामी का पटा अपने गले में डाल लिया। इसलिए हम कहते हैं ज़माने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं, न छोड़ेंगे हम पीर व मुर्शिद का दामन, यही तो नबी का पता दे रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों का हामी और नासर हो।